اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات چل نکلی کہ اینٹی کرپشن میں اندراج مقدمہ انڈر سیکشن بی پاک جسٹس آف پیس کے لیے چلے جاتے ہیں اندراج مقدمہ کے واسطے۔ اب پاکستان کی اعلیٰ عدالتی نظائر جو ہیں اس قانونی ٹکراؤ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ اب صاحب ایک اہم کیس میں یہ چند باتیں زیر بحث بھی آئیں اور یہ بات کھل کے سامنے آتی ہے کہ ہمیشہ اسپیشل لا جنرل لا پر پریویل کرتا ہے۔ خواہ جسٹس آف پیس انڈر سیکشن 22 سے 22 بھی ضابطۂ فوجداری کسی بھی کاگنیزیبل آفینس کے اوپر اندراج مقدمہ کا حکم دیتا ہے، مگر اینٹی کرپشن کے مقدمات میں معاملہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اور اسپیشل لا کا معاملہ سامنے آ جاتا ہے۔ بات اس طرح سے ہے کہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ رولز 2014 واضح کر دیتے ہیں کہ چونکہ اینٹی کرپشن رولز اسٹیبلشمنٹ رولز 2014 کو فالو کرتے ہوئے ایک رول بنا دیا گیا کہ سب سے پہلے جب بھی کبھی کسی سرکاری افسر کے خلاف، سرکاری ملازم کے خلاف کوئی بھی مقدمہ درج ہونا ہے تو سب سے پہلے انکوائری ہوگی۔ انکوائری میں اگر کاگنیزیبل آفینس کمٹ کیا جانا ثابت ہوتا ہے تو پھر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ رولز 2014 کی پاسداری کرتے ہوئے اینٹی کرپشن کا جو انکوائری آفیسر ہے وہ باقاعدہ طور پر ایف آئی آر کے اندراج کے لیے اس معاملے کو ریفر کر دے گا۔ ہمارے ہاں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم اینٹی کرپشن میں کسی سرکاری ملازم کے خلاف ایک اپلیکیشن دیتے ہیں، اس کے بعد جسٹس آف پیس کے پاس ہم چلتے ہیں کہ جناب محکمہ اینٹی کرپشن کو ڈائریکشن دی جائے انڈر سیکشن 22 سے اور 22 بی مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1998 کہ پیس جو ہے وہ ڈائریکشن دے فوری طور پر ایف آئی آر کے اندراج کے لیے۔ تو یہاں پہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ رول 2014 آڑے آ جائیں گے کہ پہلے انکوائری بعد میں ایف آئی آر۔ اور اگر جسٹس آف پیس اس سیپریٹ پروسیجر کو جو کہ ایک پراپر فورم کا قانون مہیا کر رہا ہے اس کو اوائڈ کرتا ہے اور براہ راست ایف آئی آر کے اندراج کے لیے آرڈر کر دیتا ہے تو ایسے ایف آئی آر کے آرڈر جو ہیں وہ نل اینڈ وائڈ تصور کیے جائیں گے ان دی آئی آف لا۔ کیوں؟ صاحب یاد رکھیے گا، سیپریٹ پروسیجر اینڈ سیپریٹ فورم از اویلیبل ان دا اینٹی کرپشن کیسز۔ اگر اس سیپریٹ فورم کے سیپریٹ رولز کو، سیپریٹ پروسیجر کو ڈیویٹ کیا جاتا ہے تو جسٹس آف پیس کے جو آرڈرز ہیں اندراج مقدمہ کے وہ منسوخ تصور کیے جائیں گے۔ اس بات کو 2018 پی سی آر ایل جے پیج 50 پشاور ہائی کورٹ میں یہ لینڈ مارک ججمنٹ پاس کی گئی تھی۔ اس کے بعد جسٹس آف پیس کے پاس اختیار تو ہے کاگنیزیبل آفینس کو دیکھے تو وہ اگر متعلقہ جو پولیس ہے، ایف آئی اے ہے یا اینٹی کرپشن ہے، اگر وہ کاگنیزیبل آفینس پہ ایف آئی آر
کا اندراج نہیں کرنی ہے تو وہ آرڈر کرتا ہے، لیکن جسٹس آف پیس اینٹی کرپشن حکام کو بغیر انکوائری کیے ایف آئی آر اندراج کرنے کے لیے کوئی آرڈر پاس نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ قانون اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ جب کبھی بھی کسی سرکاری ملازم پہ کرپشن کا الزام لگے گا تو سب سے پہلے اس بابت انکوائری کی جائے گی۔ اگر انکوائری میں وہ کاگنیزیبل اوفنس مس کنڈکٹ سامنے آ جاتی ہے، کرپشن سامنے آ جاتی ہے اور معاملہ اینٹی کرپشن کو ریفر کر دیا جاتا ہے، اینٹی کرپشن اپنی انکوائری مکمل کر کے کاگنیزیبل اوفنس میک آؤٹ ہوتا درج کرے گی، مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 1996 لاہور ہائی کورٹ پیج 454، 1992 ایم ایل ڈی پیج 311 لاہور ہائی کورٹ، پی ایل ڈی 2001 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 415، پی ایل جے 2016 لاہور ہائی کورٹ پیج 551 اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتا ہے، کیونکہ قانون ہمیشہ سے یہ چاہتا ہے کہ جب بھی سرکاری ملازم کوئی مس کنڈکٹ کرے، جب بھی سرکاری ملازم کوئی کرپشن کرے تو اس کرپشن کے ایمبٹ میں لانے کے لیے اس سرکاری ملازم کو مکمل جانچ پڑتال ہونی چاہیے، مکمل تحقیق ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اگر معاملہ اس نہج پہ چلا جاتا ہے کہ واقعی سرکاری ملازم جو ہے وہ گنہگار ہے، واقعی سرکاری ملازم جو ہے ملوث ہوتا پایا جاتا ہے، تو پھر اندراج مقدمہ اینٹی کرپشن کرے گی۔ جسٹس آف پیس اس کے انکوائری پروسیجر میں قطعی صورت کوئی ہارڈل کریٹ نہیں کر سکتا، کوئی مداخلت نہیں کر سکتا ہے اور نہ ہی ڈائریکشن دے سکتا ہے۔ اس حوالے سے 2006 ایس سی ایم آر پیج 483، پی ایل ڈی 2012 سپریم کورٹ پیج 892 اس بات کے اوپر ہمیں وضاحت دے دیتی ہے کہ جب بھی کرپشن کا معاملہ آئے گا سب سے پہلے اس کی انکوائری کے بعد معاملہ اینٹی کرپشن کو ریفر ہو کے بات کھل جاتی ہے، تحقیق کے بعد معاملہ سامنے آ جاتا ہے کہ کاگنیزیبل اوفنس ہوا ہے، کرپشن ہوئی ہے، کوئی گبن ہوا ہے، تو پھر ایف آئی آر درج کی جائے گی، ادروائز نہیں۔ ایک سپریم کورٹ پیج 415 اس پوائنٹ کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ معاملہ تھوڑا سا ریفر میں کر دیتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہمیشہ سے یہ چاہتی ہے کہ جب بھی محکمہ کے خلاف محکمانہ کسی سرکاری ملازم کے خلاف محکمانہ انکوائری ہوتی ہے اور انکوائری کے بعد کرپشن سامنے آ جاتی ہے اور معاملہ اینٹی کرپشن کو ریفر ہو جاتا ہے، تو اینٹی کرپشن جب انکوائری مکمل کر لے گی اس کے بعد وہ ایف آئی آر درج کرنے کی پابند ہوگی۔ اس دورانیے میں اس کے انکوائری کے کسی پروسیجر میں جسٹس آف پیس قطعی صورت مداخلت نہیں کر سکتا، اور حتیٰ کہ کوئی جسٹس آف پیس اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے رولز کو نگیٹ کرتے ہوئے، اسپیسیفک پروسیجر کو نگیٹ کرتے اگر وہ ایف آئی آر کے اندراج کا آرڈر کر دیتا ہے تو پھر ایسا آرڈر جو ہے وہ مؤثر آرڈر نہیں سمجھا جائے گا۔ اس حوالے سے 2019 لاہور ہائی کورٹ کی رٹ پٹیشن نمبر 3358 اس بات کو ابھی چند دن پہلے ہی
میں نے ایک وقت میں اس کو ریفرنس دیا تھا اور اس میں بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹیشن ہمیں مل جاتی ہے. دعاؤں میں دوستو یاد رکھیے گا. دوبارہ ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.